دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا پر بسنے والے انسان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہماری یہ زمین اس کائنات میں نظر آنے والی ہر چیز سے بڑی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا تھا کہ سورج اور باقی کے ستارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اس پر سوال کھڑا کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا سنا دی جاتی تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس پر سوال اٹھانا گویا بھگوان یعنی خدا کو چیلنج کرنا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس نے جنم لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آخر ہماری جگہ اس کائنات میں کہاں ہے۔ ناظرین، آج آپ اپنی ساری پریشانیاں بلا کر ہمارے ساتھ ایک سفر پر چلیے جس کو ہم اپنی زمین سے لے کر کائنات کے آخری حصے تک طے کریں گے۔ تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ارتھ سے قریباً 400 کلومیٹر اوپر آنے کے بعد ہمیں کچھ ایسا منظر دکھائی دے گا جہاں پر انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن ارتھ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ انسانوں کا سپیس میں بنایا گیا سب سے بڑا اسٹیشن ہے، جسے آپ نے کئی ہالی ووڈ موویز میں بھی دیکھا ہوگا۔ زمین سے آنے والے راکٹس کو سپیس میں اگر کسی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ انہیں فیول اور باقی چیزیں پرووائیڈ کرتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن قریباً 27,580 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کے 24 گھنٹے میں 16 چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اور اب ہم لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ چاند سے آپ کو زمین کا نظارہ کچھ ایسا دکھائی دے گا۔ چاند کے سرفیس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کئی ارب سالوں میں اس نے کئی ایسٹرائڈز کی مار کو جھیلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 4.5 ارب سال قبل ہماری زمین سے ایک چاند جتنا ایسٹرائڈ ٹکرایا تھا، اور اس ٹکر سے نکلنے والا ملبہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر ہماری چاند کی شکل میں آ گیا۔ یہ جو قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی کے ہیں جو 1969 میں چاند پر ایک مشن کے لیے آئے تھے، اور یہ نشانات تب تک قائم رہیں گے جب تک چاند قائم ہے، اور شاید ہمارے خاتمے کے بعد تک قائم رہیں، کیونکہ چاند پر ایٹماسفیئر موجود ہی نہیں ہے۔ اور اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں زمین سے 61 ملین کلومیٹر دور موجود ایک خطروں سے بڑے پلینٹ پر، جس کا نام ہے وینس۔ کہا جاتا ہے کہ کئی اربوں سال پہلے وینس پر بھی پانی موجود ہوا کرتا تھا، اور یہ دکھنے میں بھی ہماری زمین کی طرح ہی ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں موجود پانی بھاپ بنتا گیا، جس سے ایک الگ طرح کا گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوا، اور آج کل یہاں پر سلفیورک ایسڈ کی بارش ہو رہی ہے، مطلب تیزاب کی بارش۔